بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے، بتلاؤ نہ مجھے اپنا حال، ان عطاکم عذاب اللہ، اگر آ گیا عذاب اللہ کا یا آئے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے غیر اللہ کی پکار میں یا دعوی شرک میں، بل ایاہ تدعونا، بلکہ اسی اللہ ہی کو تدعونا تم پکارتے ہو، فیکشف، پس کھولتا ہے وہ اللہ، ماں وہ بیماری، وہ دکھ تکلیف، تدعونا الیہ، تم پکارتے ہو جس تکلیف میں، انشاء، اگر وہ چاہے، کیونکہ مجبور کسی سے نہیں، بتنسونا، اور بھول جاتے ہو تم، ما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، اب ذرا خیال کرو، اس آیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان سے ذرا پوچھو نا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے، کوئی مار پڑ جائے، یا بالفرض قیامت آ جائے اچانک، تو اس وقت اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو مصیبت میں پکارو گے؟ مکہ والے کس کو پکارتے تھے؟ کب؟ نکالو سورہ یونس آیت نمبر 22 اور 23، جلدی، یہ صفحہ نمبر 315۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو، چودھری ہو تم بیڑی میں، کشتی میں، وجرینا بہم، اور چلاتی ہیں ان کے، لے جاتی ہیں ان کو، ریح طیبہ، موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور خوش ہوتے ہیں ان کی رفتار پر، اچانک آتی ہے ریح عاصف، سخت جھکڑ، تیز ہوا، وجاءہم، اور آتی ہے ان کے پاس، الموجو، موجیں، من کل مکان، ہر طرف سے۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور یقین کر لیتے ہیں اب بچتے نہیں ہیں، گھیرا دیا گیا ان کا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارنے لگتے ہیں خالص کر کے اللہ کے لیے پکار کو، الدین الدعا، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، بابا لات منات عزا ہبل سارے بھول جاتے ہیں، مشکلوں میں کس کو پکارتے تھے؟ یہ ہے دلیل اعترافی، اب سمجھ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عطاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ، اور مکہ کے مشرکوں بتاؤ، اگر تم پہ کوئی سخت بھاری مصیبت آ جائے یا قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ پکارتے تھے علاوہ، بولتے کیوں نہیں؟ بڑی مصیبتوں میں کس کو پکارتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا اگر بڑی مصیبتوں میں اللہ کے سوا تمہاری پکاریں کوئی نہیں سن سکتا، تو پھر کسی مصیبت میں بھی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ یہ دلیل لگے گی الحمدللہ پر۔ شروع صورت کیا مطلب؟ جب مصیبتوں میں پکار سننے والا اللہ، تو الحمدللہ کار ساز بھی صرف اللہ۔ یہ اچھا، ایک مسئلہ چلتا ہے مشرکین کے ساتھ، مشرکی زمانے نا، جب مسئلہ پکار آپ بیان کرتے ہیں، مشرک فوراً کہتے ہیں پکار، دعا بے معنی عبادت ہے۔ دعا کا کیا معنی ہے؟ عبادت۔ جہاں پر بھی آپ تدعو، یدعو، ادعو، یہ دعا کا لفظ ہے، دعا بے معنی عبادت، سجدہ، رکوع، یہ حالانکہ یاد رکھ لو سجدے کا باب کیا ہے؟ ساجدہ، اور پکارنے کا باب کیا ہے؟ دعا، یدعو، دونوں کا فرق ہے یا نہیں؟ ایک دوسرا، یہ بات ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے دعا عادت اور ایک ہے دعائے عبادت۔ دعائے عادت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ہم آواز دیتے ہیں فلانا پانی لیا،
فلانا خدا کے لیے لاؤڈ سپیکر صحیح کر لے، یہ آواز دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ آواز تو خیر روزانہ ہی دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دعا کیا ہے؟ دعائے عادت. اور ایک دعا کیا ہوتی ہے؟ دعائے عبادت. ایک دعا کیا ہے؟ دعائے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. وہ شروع میں نے بتایا تھا کہ عبادت ہے کیا؟ عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل نداء ودعاء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة. ابن القیم کی عبارت بتائی تھی. تو دعا عبادت کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ. کسی ہستی کو ما فوق الاسباب متصرف سمجھ کر اور غیب دان سمجھ کر اس کو پکارنا، یہ کیا بنتی ہے؟ عبادت. یہ کیا بنتی ہے؟ عبادت. الدعاء مخل عبادہ، اصل بغض ہے عبادت کا. اگر اللہ کو پکارے گا تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اگر رسول اللہ کو پکارے گا اس عقیدے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پکار کو ما فوق الاسباب سنتے ہیں، چاہے مسجد نبوی میں جا کے پکارے یا یہاں ترنول میں کھڑے ہو کے پکارے، آپ میری پکار کو سنتے ہیں ما فوق الاسباب، اور میں آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کام کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ رسول اللہ کو پکارے گا تو یہ کس کی عبادت بنے گی؟ کس کی عبادت بنے گی؟ اٹھے بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر حضرت علی کے لیے یہ عقیدہ رکھا کہ علی ما فوق الاسباب میری سنتا بھی ہے اور حاجت روائی کر سکتا بھی ہے، تو یہ کس کی عبادت بن جائے گی؟ حضرت علی کی. اسی لیے میں پہلے حوالے بھی لکھوا چکا ہوں البار الرائق وغیرہ کا. تو بہرحال یہ ان کی عبادت بنے گی. اب مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ عبادت کو بند کرے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اگر غیر کی عبادت کی، رسول کی عبادت کی، تب بھی وہ کافر ہے. علی کی عبادت کی تب بھی وہ کافر ہے. مسلمان تب رہے گا کہ عبادت کو بند کرے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. تو اب ذرا سمجھو، جہاں پر یہ جو سجدے رکوع کرتے ہیں وہ اپنے مقام پہ، یہاں دعا بمعنی پکار کے کوئی دوسرا معنی بن ہی نہیں سکتا. دعا بمعنی پکار کے کوئی دوسرا معنی. اور دیکھو غور سے دیکھو، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ بلکہ اسی ہی کو پکارو گے، تدعونا تم اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، فیکشف خود کھولتا ہے. کل پڑھا تھا نا لا کاشف لہ، فیکشف ما تدعون الیہ، خود کھولتا ہے اس مصیبت کو، من مرض او غم و کرب، کوئی غم مرض کوئی تکلیف، تدعون الیہ تم پکارتے ہو طرف اس کے، انشاء اس لیے اگر چاہے، یعنی اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور بھول جاتے ہو اس وقت سارے بدکانوں، ما تشرکون جن کو تم اب تک شریک بناتے رہے، سارے بھول جاتے ہو. جب مصیبت پڑتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ وہ سورہ یونس کی آیت آئی نا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب ذرا سمجھو بات، وہاں پر سید محمود آلوسی بغدادی نے آپ سے اپیل کی ہے، آپ صوفیوں سے. کہتے ہیں میری تفسیر پڑھنے والا بزرگ فباللہ علیکہ، یہاں پر ایک منٹ رک جا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید محمود آلوسی بغدادی. ابھی دیوبند بھی نہیں بنا تھا تو بریلی بھی نہیں بنا تھا، یہ پہلے کے بزرگ ہیں، اور ان کی تفسیر ہے بڑی زبردست، روح المعانی. اکثر حوالے آپ کو لکھواتا رہتا ہوں، بہرحال آپ دیکھتے بھی ہیں. وہاں پر ان کا جملہ ہے تو لمبا افسوس ان کا، سورہ یونس
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کی تفسیر میں ایک تو اس نے واقعہ لکھا اکرمہ کا واقعہ لکھا. اکرمہ جو ابو جہل کا صاحبزادہ تھا، اکرمہ صاحبزادہ تھا الحاج ابو جہل صاحب کا. تو اس کا صاحبزادہ جب مکہ فتح ہوا، آپ نے واقعہ سنا، اکرمہ دوڑ گیا، اکرمہ نکل گیا گھر سے. مکہ کا مشرک غیرت والا مشرک تھا، بے غیرت مشرک نہیں تھا. اس نے دیکھا یا تو باپ دادے اکابر بزرگوں کا مذہب جاتا ہے یا پھر جان جاتی ہے. اس نے سارا سامان بھی چھوڑا. اس نے کہا میں اپنا ایمان نہیں خراب کرتا، وہاں بھی نہیں بننا، لہذا مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا. مکہ چھوڑ کے جو بھاگا آگے گیا، دریا کے کنارے پہ کشتی تیار تھی. اکرمہ سوار ہو گیا کشتی میں. نوجوان آدمی تھا اور قریشی تھا، اصلی قریشی. یہ پاکستان میں تو اکثر ایسے ہی 2 نمبر مال چلتا ہے، تو وہاں پر اصلی قریشی تھا. اور قریش خاندان اللہ نے ان کو ایک حشمت دی، آخر پیغمبر کا خاندان تھا. تو اکرمہ وہاں جب کشتی میں چڑھا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کشتی بھنور میں پھنس گئی. واہ واہ. اور نوجوان آدمی، مفسرین نے جہاں لکھا اکرمہ جہل یدعو، شروع ہو گیا یا لات یا منات یا عزا یا حبل، او بابا حبل پہنچ جا، لات منات عزا پہنچ جا. وہاں پر جو پرانے مشرک بیٹھے تھے نا، پرانے پیپے، پرانے مشرک، بڈھے، انہوں نے کہا بیٹا ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، ھذا المکان الذی، یہ ایسی جگہ آ گئی لا ينفع فیہ الا اللہ، اس میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں پہنچتا. اس بوڑھے نے یہ بات کی کہ جہاں اللہ کو پکار، دعوا اللہ مخلصین، جہاں اور کوئی نہیں پہنچتا. تو وہ تو نوجوان تھا. جب نوجوان کے دل میں بات آئے نا تو ذہن تازہ ہوتا ہے. اتنی بات اکرمہ نے سنی، لا ينفع ھذا المکان، ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، اس جگہ میں اللہ کے سوا کوئی بھی پہنچ سکتا نہیں. اکرمہ نے اسی مقام پہ کہا کہ یا اللہ مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا. ھذا لہو محمد، عجیب جملہ ہے، ھذا لہو محمد، کہتا ہے یہی تو ہمارا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھگڑا ہے. ہمارا اور محمد کا اختلاف کی بھی کس بات میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجتوں میں پکارنا چاہیے یا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پکارے صرف اللہ کو حاجتوں میں، ہم کہتے ہیں بادے کو بھی. تو ھذا لہو محمد، یہ تو ساڈا رول ہے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی وقت کہتے ہیں اللہم لک العہد، اللہ تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، لئن انجیتنی، اگر تو نے مجھے سمندر سے نکال لیا تو میں مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا. تو آپ اندازہ کریں، سمجھ نہیں آیا، پیغمبر کی زبان سے قرآن سن کے بھی سمجھ نہیں آیا. اور جب اللہ راضی ہوا تو اب دریا کی لہروں نے مسئلہ سمجھا دیا، کشتی میں لہروں نے مسئلہ سمجھایا، آ گیا واپس. بہرحال وہ لمبا واقعہ ہے، بچ گیا. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، آپ نے اجازت دے دی. کچھ عرصہ بعد حضرت خالد بن ولید جو گزرے تو دیکھا تو اکرمہ شہید ہوا پڑا تھا میدان جنگ میں. تو حضرت خالد بن ولید کی چیخیں نکل گئیں، کہتے ہیں یا اللہ ساری زندگی میں شہادت کے پیچھے دوڑتا رہا اور آج ابو جہل کا بیٹا مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا، ابو جہل کا بیٹا مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا. تجھے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. بہرحال یہ بات کیا لکھ کر سید محمود آلوسی کہتا ہے باللہ علیکہ، اور میری تفسیر پڑھنے والا تجھے خدا کا واسطہ ہے. یہ کون لکھتا ہے؟ سید محمود. بہت عجیب لفظ ہے، میں انشاءاللہ لے آؤں گا روح المعانی، جہاں میں نے نقل نہیں کر سکا وہ لے آؤں گا. بہت اچھی تقریر ہے. کہتا ہے تجھے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اور تو ذرا مجھے بتا مکے کا مشرک بڑا مشرک تھا یا آج کا مشرک بڑا مشرک ہے؟ کون کہتا ہے؟ سید محمود آلوسی. ہمیں تو کہہ دو گے نا مماتی ہیں اور بڑے سخت ہیں. سید محمود آلوسی کہتا ہے باللہ علیکہ، خدا کا واسطہ
آج کا مشرک بڑا ہے یا پرانا مشرک؟ پھر خود موازنہ کرتا ہے کہ جو مکہ کا مشرک تھا تو ان مصیبتوں میں وہ صرف اللہ کو پکارتا تھا، اور جو آج کا مشرک ہے منہم من یدعو الغوث والالیاس، کچھ ایسے ہیں جو پیر کو پکارتے ہیں، کوئی حضرت الیاس کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی اس وقت ہیں جب بیڑا کشتی پھنس جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ مشرک مکہ کے مشرکوں سے بڑا بے ایمان ہے، وہ تو مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن یہ خبیث مشرک عین مصیبت کے وقت بھی اس کو خدا یاد نہیں آتا۔ آگے کہتے ہیں یا اللہ اس امت پہ رحم کر دے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں اس امت کے علماء گونگے ہو گئے اور اللہ کے دین کی کشتی وہ بھنور میں پھنس گئی، اور علماء نے مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دیا، اور پوری امت جہالت میں مستغرق ہو گئی، اور لوگوں نے یہ نظریے بنا لیے کہ کوئی کہتا ہے قبر والا تصرف کرتا ہے، ساری اس کی عبارت ہے، قبر والا تصرف کرتا ہے، اور جو ان کے سمجھدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چند مردے ہیں، چند بزرگ ہیں جو قبروں میں سے بھی امداد کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 4، کوئی کہتا ہے 5، آگے کہتے ہیں قاتلہم اللہ، ان پر خدا لعنت کرے، انہوں نے نبی کی شریعت کا نقشہ بدل دیا ہے۔ یہ کس کا تبصرہ ہے؟ سید محمود۔ میں انشاءاللہ آپ کو پوری عبارت دکھاؤں گا، بہت عجیب عبارت ہے، اور اسی طرح مراغی کی عبارت ہے، مفسر مراغی کی، اور اسی طرح دوسرے حضرات کی۔ اب ذرا دیکھو، بل ایاہ تدعون فیکشف، فرمایا بلکہ اسی کو پکارتے ہو، یکشف، ہاں جس نے دیکھنا ہو نا کہ شدت کے وقت مشرک اللہ کو پکارتے تھے تو آیات نوٹ کر لے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 اور 69، 68 69 اس کو دیکھ لے۔ سورہ یونس 22 23، سورہ لقمان آیت نمبر 32 اور سورہ العنکبوت آیت نمبر 65، ان آیات کو دیکھ لے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ابھی ترجمہ کرتے آؤ، یہ ساتھ ساتھ لکھتے آؤ۔ ہاں بھائی دیکھو، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔